چلیے آج ایک ایسی کہانی کی بات کرتے ہیں جسے احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو حسد، آزمائش اور آخر میں معافی کے گہرے اسباق سے بھری ہوئی ہے۔ تو آخر وہ کون سی کہانی ہے جسے بہترین قصہ ہونے کا درجہ ملا؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی لازوال داستان ہے، اور آج ہم اس کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ یہ سارا سفر ایک پراسرار خواب سے شروع ہوتا ہے، لیکن بہت جلد حسد اور دھوکہ دہی کی تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ آئیے اس سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک نوجوان اپنے والد کے چہیتے بیٹے حضرت یوسف سے اور ان کے 10 بڑے بھائیوں سے، جن کے دلوں میں حسد کی آگ جل رہی تھی۔ ایک دن حضرت یوسف نے ایک بڑا حیران کن خواب دیکھا اور اسے اپنے والد حضرت یعقوب کو سنایا۔ حضرت یعقوب نے جیسے ہی یہ خواب سنا، وہ اس کا مطلب فوراً سمجھ گئے، لیکن یہ سنتے ہی حضرت یعقوب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو فوراً خبردار کیا کہ دیکھو، یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز نہ بتانا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سن کر ان کے دلوں میں حسد کی آگ اور بھڑک اٹھے گی۔ اور آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ حسد نے ان پر قابو پا ہی لیا۔ بھائیوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ کسی طرح حضرت یوسف کو اپنے والد کی نظروں اور زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جائے۔ اور بس یہاں سے حضرت یوسف کی زندگی میں آزمائشوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جہاں ہر قدم پر ان کے ایمان اور ان کے کردار کا امتحان لیا جانا تھا۔ ذرا سوچئے، حالات کتنی تیزی سے بدلے۔ ایک لمحے میں جو اپنے والد کا لاڈلا بیٹا تھا، اگلے ہی لمحے اسے پہلے کنویں میں پھینکا گیا، پھر غلام بنا کے بیچ دیا گیا، اور آخرکار ایک اجنبی ملک میں قیدی بنا دیا گیا۔ اور پھر ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان آیا۔ ایک طرف دنیا کی طاقت، آسائشیں اور غلامی سے نجات تھی، اور دوسری طرف ان کے اصول اور ایمان۔ انہیں دونوں میں سے ایک کو چننا تھا۔ اور انہوں نے کیا انتخاب کیا؟ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی حضرت یوسف نے اپنے کردار پر سمجھوتا کرنے کے بجائے قید میں جانا قبول کر لیا۔ قید میں کئی سال گزر گئے، لیکن پھر قسمت نے ایک اور موڑ لیا، اور ستم ظریفی دیکھیے، وہی چیز جو ان کی ساری مصیبت کا سبب بنی تھی، یعنی خوابوں کی تعبیر جاننے کا علم، اب وہی ان کی رہائی کا ذریعہ بننے والی تھی۔ مصر کا بادشاہ ایک عجیب و غریب خواب دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ پوری سلطنت میں کوئی اس کا مطلب نہیں بتا سکا، اور تبھی قید خانے کے ایک پرانے ساتھی کو اچانک حضرت یوسف کا خیال آیا۔ جب حضرت یوسف کو قید خانے سے بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے نہ صرف خواب کا مطلب بتایا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آنے والے قحط سے پوری قوم کو بچانے کے لیے ایک شاندار معاشی منصوبہ بھی پیش کر دیا۔ یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ایک ہی لمحے میں حضرت یوسف قید کی تاریکی سے نکل کر مصر کے سب سے طاقتور لوگوں میں سے ایک بن جاتے ہیں۔ اب جیسا کہ حضرت یوسف نے پیشین گوئی کی تھی، قحط نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یہی قحط ان کے اور ان کے بھائیوں کے درمیان دوبارہ ملاقات کا سبب بننے والا تھا۔ جب ان کے بھائی غلہ لینے مصر پہنچے تو حضرت یوسف نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن وہ انہیں بالکل نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے اپنی شناخت چھپائے رکھی، کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا گزرے ہوئے سالوں نے ان کے بھائیوں کو کچھ بدلا بھی ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے جان بوجھ کر ایک ایسی مشکل صورتحال پیدا کی جس سے یہ پتہ چل سکے کہ کیا ان کے بھائی اب بھی وہی خود غرض اور ظالم لوگ ہیں جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، یا پھر وہ واقعی بدل چکے ہیں۔ اور اس بار سب کچھ مختلف تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی کو بچانے کے لیے وہ خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ اس وفاداری کا ثبوت تھا جو انہوں نے حضرت یوسف کے لیے کبھی نہیں دکھائی تھی۔ جب حضرت یوسف نے دیکھا کہ ان کے بھائی واقعی بدل چکے ہیں اور اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ اب برسوں کی جدائی اور تکلیف کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہانی کا شاید سب سے جذباتی اور طاقتور لمحہ ہے۔ بھائی اس شخص کے سامنے کھڑے تھے جس پر انہوں نے ظلم کیا تھا، اور اب ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بجائے انہوں نے وہ کیا جو شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ انہوں نے انہیں مکمل اور فوری معافی دے دی،
اور کہا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک بڑے الہی منصوبے کا حصہ تھا۔ اور اس طرح کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ وہ خواب جس نے اس پورے سفر کو شروع کیا تھا آخرکار پورا ہوا، لیکن انتقام کے طور پر نہیں بلکہ خاندان کے دوبارہ ملنے اور عزت کے ایک لمحے کے طور پر۔ حضرت یوسف کا سفر یہ دکھاتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی کی شدت ترین مشکلات بھی ایک بہت بڑے اور خوبصورت مقصد کا حصہ ہو سکتی ہیں۔ یہ ہمیں اس سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کی آزمائشوں میں بھی کسی بڑے مقصد کا ثبوت تلاش کر سکتے ہیں؟